जमात हश्तुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 9 फ़कीर, जिसके मुसन्निफ़ हैं अज़ीम बेग चोगताई। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 9 फ़कीर पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। सबक में जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उसके अल्फाज के मानी हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर मैं सबक की रीडिंग करूँगी, आप लोग ध्यान से सबक को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात है, एक फ़कीर ने एक दरवाज़े पर खाने के लिए आवाज़ लगाई। अंदर से एक खातून की आवाज़ आई कि अभी खाना नहीं बना है। फ़कीर बरजस्ता बोला, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए और खाना बनते ही मुझे मिस कॉल दीजिए, मैं हाज़िर हो जाऊँगा। आज जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हर शख्स अपने काम कारोबार के लिए नित नए तरीक़े इख्तियार कर रहा है। इनमें वो तंदुरुस्त लोग भी शामिल हैं जिन्होंने भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया है। कई मौक़ों पर डांट फटकार सुनने के बावजूद वो इस किस्म की हरकत से बाज नहीं आते। ज़ैल के सबक में ऐसे ही एक फ़कीर की सरगज़िश्त बयान की गई है। चलिए जान पहचान देखते हैं, यानी मुसन्निफ़ के बारे में मालूमात। अज़ीम बेग चोगताई 1895 ईस्वी में जोधपुर राजस्थान में पैदा हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA और LLB किया। जज के ओहदे से रिटायर हुए। वो वाक़ियात का बयान हल्के फुल्के मिज़ाह के साथ करते हैं, यानी उनके बयान में वाक़ियात में थोड़ा मज़ाहिया अंदाज़ होता है, मज़ाक होता है। उनके मज़ामीन हो मज़ाहिया अफ़साने या नावल या खुसूसियत हर जगह बरकरार रहती है। उनके किरदार हमेशा ऐसी हरकतें करते नज़र आते हैं जिन पर बेसाख्ता हंसी आ जाती है। उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। छोटी बड़ी 35 से ज़ायद तसानीफ़ में से कोलतार, खानम, शरीर बीवी, जन्नत का भूत, मिर्ज़ा जंगी और रूह ज़राफ़त ज़्यादा मकबूल हुई। मिज़ाह निगारी के अलावा कुरान और पर्दा, हदीस और पर्दा जैसी मजहबी और संजीदा किताबें भी उनकी यादगार हैं। 20 अगस्त 1941 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ। प्यारे बच्चों, हमने मुसन्निफ़ के बारे में भी मालूमात हासिल की। चलिए हम सबक शुरू करते हैं। एक रोज़ का ज़िक्र है कि मैं गुस्ल खाने से नहाकर बरामदे में जो निकला तो किसी फ़कीर ने सड़क पर से खिड़की की चिलमन में शायद परछाई या जुम्बिश देखकर सदा दी, यानी कि मुसन्निफ़ को आवाज़ दी, माई तेरे बेटा होवे। मैंने इस फ़कीर को एक काबिल रहम हस्ती पाया, एक फ़ाख़ज़दा ज़ईफ़ुल उम्र, चीतड़े लगाए बेकसी और बेबसी की ज़िंदा तस्वीर। मुझे उसकी हालत ज़ार देखकर बड़ा रहम आया और मैंने उससे कहा कि घूम कर सदर दरवाज़े पर आ जाओ। सदर दरवाज़ा यानी बड़ा दरवाज़ा, तो मुसन्निफ़ ने उसको बड़े दरवाज़े पर बुलाया। सुबह का वक्त था। मैं चाय पीने लगा और घरवाली से कहा कि एक इंतहा से ज़्यादा काबिल रहम फ़कीर आया है, उसे 2-4 पैसे दे दो, 2 तोस और 1 प्याली चाय भी दे देना। मुस्तंडे फ़कीरों से जितनी मुझे नफ़रत है उससे दुगनी नफ़रत मेरी बीवी को है, और इसी मुनासिबत से उन फ़कीरों यानी मोहताजों से उल्फत है जो वाकई रहम व करम के मुस्तहिक़ है। खानम ने फ़कीर का नाम सुनकर जल्दी जल्दी तोसों को अंगूठी पर सेंका। एक प्याली में बहुत सा दूध डालकर चाय बना दी और सीनी में 4 पैसे रखकर लड़के से कहा, फ़कीर को बरामदे में बिठाकर खिला दे। अब किस्मत मुलाहिज़ा हो कि वो गरीब मोहताज जिसे मैंने बुलाया था सदर दरवाजे की पुश्त पर था। घूम कर आ जाना उसके लिए मुश्किल हुआ, या आते में किसी दूसरे घर से मांगने लगा होगा, या फिर अपनी राह खोटी ना करना चाहता होगा। क़िस्सा मुख्तसर, वो तो आया नहीं, अलबत्ता उसके बदले फाटक में एक और फ़कीर साहब दाखिल हुए और अपनी सदा लगाने भी ना पाए थे कि लड़का नाश्ता लेकर पहुंचा। क्या देखता है कि एक फ़कीर साहब गले में माला डाले, मोटा सा फ़कीराना डंडा और फ़कीराना लिबास, गले में झोली, हाथ में चुम्मल तहमद बांधे मौजूद हैं। उसने कहा, साईं जी बरामदे में आ जाओ। साईं जी ने गनीमत समझा और नाश्ता शुरू किया। इधर मैंने खानम से कहा कि पुराना स्वेटर और एक ख़मीज़ फ़कीर को और भेज दो, सर्दी का वक्त है और गरीब मर रहा होगा जाड़े से। खानम ने जल्दी से एक ख़मीज़ और पुराना स्वेटर लिया और लड़के को दिया।
میں نے لڑکے سے پوچھا کہ فقیر کیا کہتا ہے؟ لڑکے نے کہا خوب دعائیں دے رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ لڑکا قمیص اور سویٹر لے کر پہنچا اور وہ بھی فقیر صاحب کی نظر کیا۔ اتنے میں میں چائے پی کر باہر نکلا تاکہ فقیر کو گرم کپڑے پہنے ہوئے دیکھنے سے جو خوشی حاصل ہو سکتی ہے اس سے لطف اٹھاؤں۔ باہر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہٹا کٹا انتہا سے زیادہ مضبوط فقیر ڈکاریں لے رہا ہے اور سویٹر اور قمیص ہزاروں دعاؤں کے ساتھ لپیٹ کر جھولی میں رکھ رہا ہے۔ دراصل یہ مستنڈا صرف ایک سینہ کھلی فقیروں والی کفنی پہنے تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی سرد ہوا سے لطف اٹھا رہا ہے۔ سینہ بالش بھر اونچا، داڑھی منڈی ہوئی، کلے چڑھے ہوئے، مجھے دیکھتے ہی حضرت لگے مجھے دعائیں دینے۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں، سارا کھایا پیا خون ہو گیا، جان سلگ کر رہ گئی۔ جی میں تو یہی آیا کہ اس کمبخت کا منہ نوچ لوں۔ ڈڈا اور چمل اٹھا کر لگے حضرت دعائیں دے کر رخصت ہونے۔ دعاؤں میں مبالغے سے میری اور بھی جان جلی۔ مبالغہ یعنی کہ بڑا چڑھا کر کوئی بات کو پیش کرنا۔ اتنے میں خانم نے بھی جھانک کر دیکھا، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اب بتائیے کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ میرے ایک دوست بھی آ گئے۔ میں نے 2 لفظوں میں فقیر کی ستم آرائی بیان کی اور پھر فقیر سے کہا اتنے موٹے تگڑے ہو کر بھیک مانگتے ہو، بڑی شرم کی بات ہے۔ اس کے جواب میں فقیر صاحب نے اپنے پیدائشی حقوق سے دست برادری سے معذوری ظاہر کی، اور اب میں یہ سوچنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بدتمیز سے کم از کم سویٹر اور قمیصی واپس چھین لوں۔ پیارے بچوں، پیدائشی حقوق یعنی کہ فقیرانہ گھروں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فقیر گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا پیشہ ہے کہ بھیک مانگنا، اور بھیک مانگ کر کھانا ہی ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے، یہ ایسا فقیر سمجھتے ہیں۔ میرے دوست نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، مگر حضرت وہ جو کسی نے کہا ہے درد اس سے پوچھئے جس کے جگر میں ٹیس ہو۔ میں نے کہا کہ خواہ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، میں اس موذی یعنی نقصان دینے والا، یہ چیزیں ہرگز ہضم نہ کرنے دوں گا۔ میں نے اس محتاج کی تلاش کرائی، ملازم اسے تلاش کرنے گیا، اور اب میں نے ادھر فقیر صاحب کو لیا آڑے ہاتھوں۔ میں نے کہا تم نوکری کیوں نہیں کرتے؟ وہ کچھ جل کر بولا آپ ہی رکھ لیجئے۔ میں نے فوراً رضامندی ظاہر کی اور 10 روپیہ ماہوار اور کھانا تجویز کیا۔ فقیر صاحب اس کے جواب میں بولے اور گھر والوں کو زہر دے دوں؟ میں نے کہا کیوں؟ وہ بولا آپ 10 روپیہ دیتے ہیں، 2.5 آنا روز کا، تو گائے رزقہ کھاتی ہے، یعنی کہ روزانہ 2.5 روپیے کا، یعنی 2.5 آنے کا گائے چارہ کھاتی ہے، ایسا اس فقیر کا کہنے کا مطلب تھا، اور آپ مجھے 10 روپیہ دے رہے ہیں، اور 1 بیوی 3 بچے، 5 روپیے گزر کیسے ہوگا؟ گائے بھی ہے تمہارے پاس؟ میں نے متعجب ہو کر کہا۔ وہ بولا صاحب آپ بڑے آدمی ہیں، ہم بھلا کہاں سے پیسے لائیں جو روز 3 سیر دودھ خریدیں؟ 3 سیر؟ میں نے متعجب ہو کر کہا 3 سیر؟ بھائی 3 سیر کا خرچ کیسا؟ معلوم ہوا خیر سے خود حضرت 2 سیر دودھ یومیہ نوش کرتے ہیں، یعنی وہ فقیر روزانہ 2 سیر دودھ پیتا تھا۔ میں پھر تنخواہ کے سوال پر آیا تو اسرت کی شکایت کرتے ہوئے، اسرت یعنی تنگ دستی، 30 روپے ماہوار کا خرچ گھر کا بتایا اور قائل ہو کر کہا کہ اگر کم و بیش کسی روزگار میں اتنی کمائی ہو جائے کہ تنگی ترشی سے بھی گھر کا خرچ چل جائے تو فقیری چھوڑنے کو ابھی تیار ہیں۔ اب میں اپنے دوست کی طرف دیکھتا ہوں اور وہ میری طرف۔ پھر معلوم ہوا کہ حضرت دوپہر کے خلولے کے سخت عادی ہیں۔ خلولہ یعنی پیارے بچوں دوپہر میں جو تھوڑی سی اونگھ یا نیند لیتے ہیں اس کو خلولہ کہتے ہیں، اور کسی بھی صورت میں بھی تو دوپہر تو کام کر ہی نہیں سکتے۔ ویسے ہر طرح کوئی پیشہ دھندا نوکری غرض جو بھی بتاؤ اس کے لیے حاضر ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے میں اس موذی کو کیا جواب دیتا؟ میرا وہ حال کہ مرے پر 100 درے، یعنی اس کہاوت کا ایسا مطلب ہے کہ مرنے والے پر 100 درے بھی مارتے ہیں تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس طرح سے مصنف کا حال ہوا۔ اتنے میں ملازم آیا،
باوجود سخت تلاش کے وہ محتاج نہ ملا، یعنی اصل محتاج کو، جس کو ضرورت ہے، اس کو تلاش کرنے کے باوجود بھی ایسے لوگ نہیں ملتے، اور جس کو ضرورت نہیں ہوتی ایسے مستنڈ فقیر ہمارے دروازوں پر مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں اگر میرے دوست نہ ہوتے تو غالباً میں اس موذی سے ضرور کپڑے چھین لیتا، مگر میں نے اور ترکیب سوچی۔ میں نے قطعی طور پر فقیر صاحب سے کہا کہ میں تمہیں اس حرام خوری کی سزا دیے بغیر ہرگز نہ جانے دوں گا۔ حرام خوری یعنی بنا محنت کیے جو مال لیا جاتا ہے، اس کو حرام خوری کہتے ہیں۔ 50 دفعہ کان پکڑ کر اٹھو بیٹھو اور خبردار جو پھر کبھی اس طرف کا رخ کیا۔ فقیر نے غصے کے شعلے میری آنکھوں میں دیکھے۔ ممکن ہے کہ یہی سوچا ہو کہ سویٹر اور قمیض دونوں بالکل ثابت ہیں، سودا پھر بھی برا نہیں۔ نہایت ہی خاموشی اور سادگی سے آپ نے اپنا ڈنڈا اور پیالہ ایک طرف رکھا، جھولی اور مالا اتار دی۔ اب یہ حضرت ایک ہنکار کے ساتھ بڑے زور سے ہوں کر کے بغیر کان پکڑے ہوئے پہلوانوں کی طرح ایک سپاٹے کے ساتھ پاؤں سرکا کر بیٹھک لگا گئے۔ بدتمیز، بیہودہ، میں نے جل کر کہا، یاد رکھو تمہیں پولیس میں دے دوں گا۔ کان پکڑ کر سیدھی طرح اٹھو بیٹھو۔ 2 دفعہ ان کو میں نے کان پکڑوا کر اٹھنا بیٹھنا بتایا اور یہ حضرت سزا بھگتنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ حضرت میری پشت کی طرف تھے اور ہم دونوں دوست فقیروں کو برا بھلا کہنے میں مشغول ہوئے۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ کان پکڑی غالباً 50 دفعہ ہو چکی۔ مڑ کر میں نے دیکھا تو صورت کے ساتھ جاری تھی۔ میں نے پوچھا تو وہ بولا کہ 110 دفعہ کی۔ میں نے کہا بس اب جاؤ۔ میں نے تو 50 دفعہ کو کہا تھا، زیادہ کیوں کی؟ وہ بولا صاحب 500 بیٹھکیں روز لگاتا ہوں، میں نے سوچا کہ اب بار بار کون کرتا پھرے، لاؤ یہیں پوری کر لوں۔ ارے میں نے اس کمبخت کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تو پہلوانی کرتا ہے؟ واللہ میں نے گویا اب اس کو غور سے دیکھا، کان ٹوٹے ہوئے، سینہ اور شانہ اور پٹیں، خوب کثرتی بدن۔ جواب دیتے ہیں ویسے نہیں کہتا، شہر کے جس پٹھے سے جی چاہے لڑا لیجئے۔ میں نے کہا کمبخت، جی میں تو یہی آتا ہے کہ تیرا اور اپنا سر ملا کر لڑا لوں، نکل یہاں سے۔ جلدی اس نے اپنی جھولی وغیرہ اٹھائی اور سینکڑوں دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ تو پیارے بچوں، یقیناً یہ سبق مزاح سے بھرپور ہے۔ ہم کو اس سبق کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد بہت ہی مزہ آتا ہے۔ تو آپ بھی اپنی درسی کتاب میں سے اس سبق کو پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔